اچھا گھریلو ناچاکیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور شاید ہی کوئی اس طرح کا ہو کہیں نہ کسی خاندان میں. اگر کوئی گھر محفوظ ہے الحمدللہ تو بڑی اچھی بات ہے. وہاں میں سمجھتا ہوں بزرگوں کی برکت، جہاں بزرگوں کی برکت ہو، بزرگوں کی سنی جائے، وہاں حالات بہتر رہتے ہیں. تو علامہ امین شہیدی صاحب، یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، یقین جانیے. جس طرح ہم نے والدین کے حوالے سے بات کی تھی، اب یہ جو گھریلو ناچاکیاں ہیں رشتوں میں، یہ دراڑ شیطان کا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کام جو ہے، سب سے زیادہ خوش وہ اسی کام پر ہوتا ہے کہ یہ فساد ڈلوا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موضوع تو بڑا اچھا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کو بیان کسی اور طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. خوبصورت. دیکھیے، بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ایک فیملی اور خاندان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. چونکہ آپ پازیٹیوٹی میں جب بات کرتے ہیں، آپ جب یہاں پر اسکرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اور ہماری بہن بھی، تو کیمرے کے سامنے آپ چہرہ غصے میں، غضب میں اگر اس طرح کا بنا کے پیش کریں گے تو کتنے لوگ آپ کو دیکھیں گے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں آپ مسکرا کر، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ جب دیکھتے ہیں تو آپ کی اسی مسکراہٹ کا جو پیغام معاشرے میں جاتا ہے وہ انتہائی مؤثر ہوتا ہے. اس مسکراہٹ کو اس لیے کہا گیا یہ صدقہ ہے. سبحان اللہ. تو آپ کسی بھی ٹاپک کو جب آپ معاشرے میں اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مثبت پہلوؤں کو پہلے اٹھائیں. جب آپ مثبت پہلوؤں کو اٹھائیں گے تو پھر جہاں پر مثبت پہلو نہیں ہوں گے وہاں پر منفی کی بات آئے گی. تو وہاں پر پھر یہ بات آئے گی کہ وہاں پر مثبت کیوں نہیں ہے، مثبت پہلو کیوں نہیں ہے. اب گھریلو ناچاکی کہاں پر پیدا ہوتی ہے؟ جہاں پر اتفاق نہ ہو، جہاں پر محبت نہ ہو، جہاں پر فکری ہم آہنگی نہ ہو، جہاں پر اخلاقی تربیت نہ ہو. لیکن جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں وہاں پر تو کبھی بھی پیدا نہیں ہوتی. بالکل. اب میں پوتوں والا ہوں اس وقت، میرے ماشاءاللہ 3 پوتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی سلسلہ جاری ہے. میں اپنی زندگی میں مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی میری اور میری بیگم کے درمیان کسی ایک بات پر اونچ نیچ ہوئی ہو. سبحان اللہ. مجھے اپنی پوری ازدواجی زندگی میں یاد نہیں ہے سبحان اللہ. کبھی ہمارے درمیان کوئی تلخی نہیں ہوئی. اچھا علامہ صاحب، شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 31 سال. ماشاءاللہ 31 سال میں کوئی تلخی، کوئی لڑائی نہیں. یعنی اونچی بات ہم نے ایک دوسرے کے سامنے نہیں کی. اونچی بات یعنی باقی چیزیں تو اس کے بعد کی ہیں. یہ آپ نے پہلے دن ہی طے کر لیا تھا، کوئی ایسا نسخہ بتائیں؟ نہیں، یہ اخلاق تھا. آج کل میرا خیال ہے اس میں میری بیگم کا بہت زیادہ رول تھا. کیا بات. اس رول کی وجہ سے میں نے بھی سیکھا. سچی بات یہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یعنی یہ صرف ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاندان کی تشکیل میں اگر رشتہ مانگنے سے لے کر بہو کو گھر لانے تک اگر ان دینی اخلاق، دینی روایات اور اقدار اور ویلیوز کا لحاظ رکھا جائے تو اس کے بعد وہ گھر میٹھا گھر ہوتا ہے، وہ گھر شیرین ہو جاتا ہے. اس گھر میں پھر اس طرح کی فضا پیدا نہیں ہوتی. اگر عام طور پر گھروں میں جھگڑے کس کے ہوتے ہیں؟ یا سب سے پہلے میاں اور بیوی کے، سب سے پہلے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو ہے ساس اور بہو کے. اگر یہ نہیں ہے تو نند اور بھابھی کے. اگر یہ نہیں ہے تو اسی طرح کا کوئی اور رشتہ، انہی میں جھگڑا ہوتا ہے نا. اگر یہیں پر ابتدا ہی سے تربیت ایسی کی جائے کہ آپ کو آنے والے اس مہمان کی پازیٹیو خصوصیات نظر آئیں، نیگیٹو خصوصیات سے آپ چشم پوشی کریں، تو جھگڑا کہاں شروع ہوتا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک کامیاب گھرانہ تشکیل دینے کے لیے سب سے پہلی جو چیز پیش نظر رہے وہ ایثار اور قربانی ہے. آپ جب اپنے گھر کسی کو بہو بنا کر، بھابھی بنا کر یا بیوی بنا کر لے آتے ہیں تو وہ جو بچی ہے وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر آ رہی ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بیویوں پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں اور شوہر عام طور پر، میں آپ کے پڑھے لکھے معاشرے کی بات ہی کرتا لیکن 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر چونکہ علم نہیں ہے، چونکہ دانش نہیں ہے، چونکہ تحمل نہیں ہے، چونکہ مردانہ معاشرہ ہے، اس لیے مرد ڈومینیٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں عورت کا استحصال ہوتا ہے. اور اگر کہیں پر عورت ڈومینیٹ کرے تو وہاں پر پھر مرد کا استحصال ہوتا ہے. اگر
اگر دونوں اپنے اپنے حدود میں ہوں، اسلام نے اتنا خوبصورت نظام دیا ہے. دیکھیں عورت کو اس کے اپنے حقوق دیے ہیں، مرد کو اس کے اپنے حقوق دیے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا پابند نہیں کیا الا چند مواقع پر. کہا گیا یہاں پر تم اس کے پابند ہو اور یہ تمہارا پابند، اس کے کچھ حقوق ہیں اور تمہارے کچھ حقوق. اب اس کے بعد اگر ان چیزوں سے ہٹ کر زندگی دیکھی جائے تو میاں اور بیوی کی زندگی تب میٹھی گزرتی ہے جب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایثار کریں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے حق سے چشم پوشی اور اپنے حق سے درگزر کریں. ایک بیوی سحری میں اٹھ کر، آپ سوئے ہوتے ہیں، وہ آپ سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتی ہے، کھانا بناتی ہے، سحری بناتی ہے، برتن تیار کرتی ہے، دسترخوان سجاتی ہے، پھر آپ کو نیند سے اٹھاتی ہے، لاتی ہے، آپ کو کھلاتی پلاتی ہے، اس کے بعد پھر جا کے برتن مانجتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، پھر اپنے واجبات، اپنی نماز بھی بجا لاتی ہے، دعائیں بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہے تو آپ اس وقت بھی آرام ہی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ عورت کتنی قربانیاں دے رہی ہے؟ یہ اس کی زندگی کا ایک پہلو ہے. اگر اس ایک پہلو کو ساس بھی دیکھے، سسر بھی دیکھے، شوہر بھی دیکھے تو زندگی میٹھی ہو جاتی ہے. اب دوسری طرف وہی شوہر جس کو آپ نے آرام کرتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن باہر جا کر اس گرمی میں 44 ڈگری کی گرمی میں محنت مزدوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر اس کی اس محنت مزدوری کا آپ احساس کریں کہ اس تپتی ہوئی گرمی میں صبح سے شام تک اس نے محنت کیا ہے، پیسہ کمایا ہے، لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیا کہ اب جیسے چاہو خرچ کرو، تو اس سے زیادہ ایثار اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایک دوسرے کی مثبت چیزوں کو سامنے رکھیں، خود بخود چپقلشیں ختم ہو جاتی ہیں. بہت خوبصورت. ہمیں مفتی نوید عباسی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. مفتی صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، بات کر رہے ہیں، ابھی امین شہیدی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ ایثار، قربانی، برداشت یہ ہمارے اندر ہو تو یہ گھریلو ناچاکیوں کی نوبت ہی نہ آئے. اس طرح میرے ایک استاد نے بڑی اچھی بات کی، بڑے دانشور، انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح کا ہم میڈیا میں مسلسل ہمارے ڈرامے ہیں، جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اور کافی عرصے سے، کچھ عرصہ پہلے شروع ہو گیا تھا، کہ جو رشتے حسن کے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو باندھنے کے ہوتے ہیں، چاہے وہ ساس کا ہے، بہو کا ہے، نند بھابھی، یہ ہم نے ڈراموں میں اور جس طرح سے دکھانے لگ گئے تو ایک تصور ہی منفی آنے لگ گیا کہ جیسے کوئی پتہ نہیں خوفناک یہ مخلوق ہے، یہ ہوتے ہی برے ہیں، یہ رشتے ہی. تو یہ جو تقدس ان رشتوں کا ہم نے خراب کر دیا، یہ آج جو گھریلو ناچاکیاں ہیں کہیں اس وجہ سے تو نہیں. میرے خاندان میں ایک ایسی بچی بیاہی گئی میری، وہ میں بتاؤں گا نہیں، وہ پھر بات پتہ لگ جائے برا لگتا ہے، کہ جاتے ہی اس سے اس کا موبائل لے لیا گیا، تم نے ملنا نہیں ماں باپ سے، سال میں ہمارے تو ایک دفعہ جانے کی اجازت ہوتی، تم کس طرح جا سکتی ہو. تو ایک تمام اس پر ظلم ڈھانے، سارے اس سے کام، بیمار ہے تو گھر میں اطلاع نہیں دے رہے، وہ گر گئی ہے بچی، بچے کو بھی سنبھال رہی، اتنا ظلم اور یہ ناچاک کیا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی علی رسول الکریم. شکریہ اسامہ بھائی آپ کا. گزارش یہ ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہر شعبہ زندگی زوال پذیر ہے. تو ہم زوال کے اس دور میں ہیں جہاں ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے. یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑا واضح اصول ہمیں عطا کیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی علیہ السلام ہی کی حیات ہم سب کے لیے کامل نمونہ ہے. کوئی اور شخصیت ایسی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے سوا کہ جن کی حیات کو کاملاً نمونہ کہا گیا ہو. صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، سب اپنی جگہ پر عظمتوں کے حامل ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے اس کردار کو آج کے اس دور میں ہم نے چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا آپ انداز دیکھیے اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ کیسا انداز ہے، کیا رویہ ہے کہ نبی علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کتنا عرصہ رہے، عقد کے بعد، نکاح کے بعد، جب تک کہ سیدہ کا وصال نہیں ہوا. اس پورے عرصے میں مجھے ایک لمحے کے لیے یہ بات دکھا دیجئے کہ کبھی نبی علیہ السلام نے اونچی آواز میں بات کی ہو یا کبھی سیدہ نے کسی موقع پر ناراضگی کا اظہار کیا ہو. ابھی علامہ صاحب ایثار کی بات کر رہے تھے، تو کائنات میں جتنا ایثار سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا ہے نبی علیہ السلام کے لیے اور اسلام کے لیے، کسی اور نے نہیں کیا. وہ شخصیات ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. آج اگر بیویاں اپنے آپ کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نقش راہ پر ڈال دیں
اور شوہر نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کر لیں تو ہمارے بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے سوال میں کہا کہ ساس اور بہو کا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہے، اور بہت سارے گھروں میں، آپ کو خاندان کا ایک واقعہ آپ نے بتایا، چونکہ ہم علماء لوگ ہیں، یہ سارے حضرات دین کے خادم ہیں، میں بھی دین کا خادم ہوں، تو درجنوں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایسی شکایتیں ہوتی ہیں کہ معمولی سی بات پر لوگ طلاق دے دیتے ہیں۔ اب یہ کوئی بات ہے کہ جناب آپ بغیر پوچھے، یعنی شوہر سے پوچھ لیا ہے، شوہر کے والد کو نہیں بتایا، اور وہ بغیر پوچھے چلی گئی کہاں جناب؟ اپنے والدین کے گھر میں، تو اس کو طلاق ہو گئی۔ اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں روز بروز وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور درجنوں ہمارے پاس مسائل آتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب اس مسئلے کا جواب دیجیے ہمارے دارالفتاء میں۔ اچھا، جب ہم ان کو بلاتے ہیں تو جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ معمولی سا مسئلہ تھا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ شادی میں تم نے یہ والا جوڑا پہنا کیوں ہے؟ شوہر یہ کہتا ہے کہ کہیں شادی میں گئی ہیں بیوی اور تمہیں یہ جوڑا نہیں پہننا چاہیے تھا، یہ کسی اور کو جوڑا تمہارے اوپر جچتا ہے تو تم نے کیوں پہن لیا، لہٰذا اب یہ بات جو ہے وہ طلاق میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی، اس میں سب سے زیادہ افسوس مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ پیش آتے ہیں، لیکن آپ نے اس طرح بتایا کہ آپ لوگوں کے پاس اس طرح کی شکایات آتی ہیں، لوگ مسائل لے کر آتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ جو برداشت کا ایلیمنٹ ہے شاید وہ مسنگ ہے، ٹالرنس نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات پہ طلاق دے دی کیونکہ میرے مزاج کے مطابق نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ کیا اب طلاق ہوئی ہے پھر رہنا بھی ہے ساتھ، وہ جس بات میں آ کے دے دی اس کے بعد طلاق کو مذاق سمجھا ہوا، وہ تو بالکل کہ کوئی صلح کا کوئی راستہ نکلتا تو بتا دیں۔ یہ تو ایک بالکل یکسر مختلف مسئلہ ہے کہ طلاق جب غصے میں دے دیتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، 3 ایک ساتھ دی ہیں تو ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہے۔ اس کا جواب تو ہم دارالفتاء میں ان کو دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم طلاق کے مسئلے کو یا کچھ اور مسائل ایسے ہیں جن سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمارے مدرسے میں بیٹھ جائیں دونوں، تاکہ ہم کوئی فیصلہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں کر سکیں۔ لیکن جو عدم برداشت ہے نا معاشرے میں، وہ ہر شعبے میں ہے۔ آپ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے آئیں گے تو آپ کو عدم برداشت کے مظاہر جو ہے وہ روز بروز نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ جن لوگوں کو ان معاملات کو کول ڈاؤن کر کے گھر میں اصلاح کرنی ہے وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی گھر کا بڑا ہے، والد ہے، سسر جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ واضح اصول دیے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو خاندان کے بڑے بیٹھ جائیں، بات جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے حل کریں۔ میں بارے دیگر یہ کہوں گا کہ آج بیوی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جناب میرے گھر میں یہ نہیں ہے، اور شوہر کو سے وہ یہ شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ جناب میں تمہاری خدمت کیسے کروں کہ تم گھر میں یہ لائے نہیں۔ آؤ کائنات کے اس گھرانے کو دیکھتے ہیں۔ میں توجہ چاہتے ہوئے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کائنات میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ کی شخصیت سے بڑی شخصیت کون سی ہے؟ آپ ذرا دیکھیے، وہ چکی چلا رہی ہیں، اپنے شوہر کی خدمت، اپنے بچوں کی خدمت، ہاتھوں پر دانے اور چھالے جس کو کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ زبان پر شکایت اور شکوہ نہیں لاتی۔ مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جا کر غیر مسلم کے ہاں کنویں پر پانی نکال کر مزدوری لیتے ہیں اور وہ گھر پہ لاتے ہیں، اور حال یہ ہے کیا کہتے ہیں صبر و شکر سے آج کچھ جو ہے وہ ہم کھا لیں گے، مانگنے والے آ جاتے ہیں وہ بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں، پھر بھی شکر ہے، پھر بھی صبر ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اصل میں اسامہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے ان عظیم نفوس قدسیہ کے نقش راہ کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ عجیب و غریب ڈرامے اور یہ انڈین فلمیں دیکھ کے ہم نے جو معاشرے کی بنیاد رکھی ہے وہ تباہی ہی کی طرف۔ باقی علماء سے بات کر لیں، مفتی ولی خان صاحب، یہ جس طرح قرآن مجید میں یہ ہے کہ ومن شر حاسد اذا حسد، تو یہ حسد بھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو گھریلو ناچاقیوں کے مسائل ہیں اس میں نظر بھی ہے، اس میں حسد بھی ہے، اس میں عدم تجربہ کہ جو لوگ فسیروا فی الارض، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی زمین میں گھومو پھرو، لوگوں کو دیکھو، معاشرے دیکھو، تجربات کرو، بڑے لوگوں کے پاس بیٹھو، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تعلیم بھی اس میں ہے۔ دانشگاہوں میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھے اور آپ کا میل جول ہو، معاملات ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حسد ہے، حسد میں بھی بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ اس کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ اسامہ بھائی اتنا بڑے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر فضا ایک خاتون ہو کر اتنا بڑا نام ہے ڈاکٹر فضا اکبر خان، پوری دنیا اس کو سنتی ہے، اور میں مولوی بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں، اور مجھے لوگ روزانہ نہیں سنتے ہیں۔
اور وہ کہتی ہے ایسے نہیں چلے گا تو نہیں چلتا ہے, وہ کہتا ہے ایسے چلے گا تو چلتا ہے, اور ہم کہتے ہیں ایسے نہیں چلے گا تو نہیں چلتا ہے, اور ہم جب کہتے ہیں ایسے چلے گا وہ نہیں چلتا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ حسد, یہ اللہ تعالیٰ کے نظام پر ہمیں اعتراض ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک نے مقابلے بازی جو کی جاتی ہے, مقابلے بازی کی اللہ نے جو تقسیم کی ہے نا, اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کی آیت پڑھو, اہم یقسمون رحمت ربک, کیا یہ لوگ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمتیں؟ اللہ اللہ. پیغمبر کو نبوت ملی, ان کو یہ اعتراض تھا انہیں حاسدین کو کہ قریتین عظیم یعنی طائف اور مکہ کے جو بڑے بڑے جو ہے نا وہ ثقفی لوگ اور قریشی لوگ, ابو جہل اور فلاں اور فلاں فلاں, ان کو پیغمبر کے ان کو نبوت کیوں نہیں دی اچھا گئی؟ میں اکثر کہتی جب آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں, یعنی آپ کو اس کی چیز اتنی پسند آ گئی اور آپ کو لگتا ہے میرے میں مسنگ ہے, تو آپ اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں نا. اس کو تو حسد کیے غبطہ چلے جائیں گے, کہتے اس میں ہیں, بھی آپ کو ملے گا تو نہیں, وہ اس کے تو نصیب میں جو رشک آپ ہے. چھین نہیں سکتے, نہیں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ کے اختیار میں وہ ہے ہی نہیں. وہ تو رشک ہے, اور رشک کی اجازت ہے اسلام میں. اور ایک ہیلدی اور کمپٹیشن حسد آپ کا کر مطلب سکتے کیا ہیں. ہوتا ہے؟ حسد یہ ہے کہ ان سے میرے پاس آ جائے. اچھا مفتی صاحب, اس میں یہ کچھ حسد لوگ ہے, یہاں یہ تک کرتے بیماری ہیں, ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ جادو تعویذ دھاگے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا ہمارے ساتھ محمد اشرف قادری اس صاحب, پہ اس سے لوگوں کو مرواتے بھی ہیں اسے. استغفر اور میں آپ کو ایک آسان علاج بتاتا ہوں. کل مجھے سلمان قریشی بول رہے تھے کہ حضرت یہ میرے کو دیکھ لے, میں اور مفتی محمد صاحب اور ہم تینوں گئے تھے سی وی وغیرہ چائے پینے کے لیے نا کوئٹہ وال, مجھے نہیں لے کر گئے, وہ کوئٹہ وال کے پراٹھا ساتھ جائیں گے, آج شام جاتے ہیں. یہ تو اب آپ پکڑے گئے ہیں. پکڑے نہیں نا, ہمارے درمیان ناچاقی ہو ہی نہیں سکتی, ہمارے درمیان اچھا تو یہ ناچاقی ہو ویسے سکتی. سامنے یہ چائے بھی چل رہی ہے. ہاں چائے کوئٹہ وال کی جو چائے نا بہترین کاکڑ کی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دم درود یہ وہ, تو ان کے دم درود یہ چلتا ہے, میں مانتا ہوں, سب مانتا ہوں, لیکن ان کو میں نے کہا آپ کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ آپ یہ کہ میرے اوپر نہ آسیب کا اثر ہوتا ہے, نہ جنات کا ہوتا ہے, نہ اس کا ہوتا ہے, نہ اس کا ہوتا ہے, تو آپ پر کچھ نہیں ہوگا. یہ نفسیات ہے. اگر آپ کہیں گے میرے اوپر یہ جادو ہو گیا اور آج تو میں گیا تھا اور وہاں تو علامہ صاحب بھی بیٹھے اب یہ سورت فلق سورت ناس ہے, اگر آپ پڑھتے ہیں صبح اور یہ شام, علاج ہے, یہ علاج ہے اس کا, سورت فلق سورت ناس. محمد اشرف قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مشہور روحانی اسکالر ہیں. اشرف قادری صاحب کچھ اس طرح سے اس کا علاج کیا ہے, یہ جو گھریلو پریشانیاں اور یہ ناچاقیاں, کیونکہ جتنی مرضی آسودگی پیسے کے حوالے سے ہو, جو مرضی ہو, اگر یہ ہے ہوں گے گھر میں مسائل تو کوئی فائدہ ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. موضوع کے حوالے سے تو ماشاءاللہ علماء کرام مفتیان کرام نے بیان کرا, وجوہات بھی بیان کی گئیں کہ کس وجہ سے ہوتا ہے, اس کا سولوشن بھی دیے گئے یہاں بیٹھ کے, جیسے ابھی ولی خان صاحب فرما رہے تھے. تو میں اس ضمن میں اس کا روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. جی ضرور. کہ 1100 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر آپ گھر کی چینی کے برتن پر دم کر لیں, جس میں چینی ہوتے پوٹ میں دم کر لیں, اور اس چینی کو گھر کے تمام افراد استعمال کریں, چائے کی صورت میں یا شربت کی صورت میں, کسی بھی صورت کو استعمال کریں, انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہوگی. سبحان اللہ. دوسرا اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں, اور وہ بھی کسی کے کھانے کی گھر کی چیز پہ دم کر کے وہ گھر والے استعمال کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دور ہو جائے گا. کیا ہوگا, وہ تو چینی نہیں کھاتا. یہ ودودو یا ودودو یہ نمک پہ دم کر لیں. ہاں جی ہاں, شوگر پیشنٹ چینی جی نہیں ہاں کھاتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اسی یا 1100 مرتبہ یا ودودو کو نمک پہ بھی دم کر کے کھا سکتے ہیں. یہ اچھا سوال کرا مفتی صاحب نے, اور اچھی بات ہے, وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں آج کے اس پروگرام سے کہ بھائی ہمیں تو شوگر ہے, ہمیں تو بتایا گیا روحانی علاج کہ چینی کھا لیں, چینی پہ دم کر کے وہ محروم جائیں گے. اچھا سوال تھا. اس کا علاج بھی یہی ہے کہ یا ودودو نمک پہ دم کر کے یہ گھر کا کھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی اس کا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہوتا ہے, جیسے کہ ہماری بہن نے فرمایا کہ بھائی حسد ہو جاتی ہے, تو اسی طرح اس اچھے گھر کے ماحول کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں, ان کی اچھا رہن سہن ہوتا ہے, تو کوئی ان کا بدخواہ حاسد پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک. جو ان پہ اس طرح کے جادو یا دوسرے ذرائع جو حرام ہیں, اچھا حضرت, اس کو میں قطع کلامی کی بہت معذرت ہے, افطاری کا وقت ہو رہا ہے, تو یہ گھریلو ناچاقیوں کو بھول جائیں. مفتی ابو محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. مفتی صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو عنوان آپ نے چنا وہ گھر گھر کی اور در در کی کہانی ہے. گزارش یہ ہے کہ 2 باتیں اس کا خلاصہ ہیں, چونکہ زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے. سب سے زیادہ جو ہماری گھریلو نچاکیاں ہیں, اس میں بے جا غصہ ہے بہت زیادہ. اس غصے کے استعمال کی وجہ سے اور اس غصے کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں, پھر ان پر معافی نہ مانگنے کا جو جذبہ انسان میں نہیں ہے, مسلمانوں میں نہیں ہے, اس کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ معمولی بات سے بگڑتے آج بے شمار بچیاں ایسی ہیں جو طلاق لے کر گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں. میں آپ کی سینکڑوں ایگزامپل, ابھی یہاں بات ہو رہی تھی, ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے کیسز آتے ہیں,
اور وہ لوگ ان کیسز میں ان معاملات میں ملوث ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر فار ایگزامپل بیٹے کی اور بہو کی زندگی بڑی خوشحال گزر رہی ہے مگر ساس خام ہاں کوئی نہ کوئی ٹانگ ایسی اڑائے گی کہ وہ حالات خراب ہوتے رہیں گے. اس طرح کے کیس آ چکے ہیں ہمارے پاس. اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیسے مطلب کیا اس عورت کی سائیکی کیا ہوتی ہے، کیوں ایسے کرتی ہے جو جس وقت ساسیں ایسے کرتی ہیں؟ دراصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی آنے والی بہو کو بیٹی سمجھیں گے نا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. ہم اسے اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں اور آنے والی بیٹی کو ہم بیٹی نہیں بہو سمجھتے ہیں. اچھا، ویسے میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی، کچھ بہویں بھی ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ نہیں دیتی. ایسی ہے، میں آ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں. دوسری طرف دیکھیں جو شوہر ہیں نا، مرد جتنے بھی حضرات ہیں، ہمارا جو تجربہ ہے اس وقت تک 8 10 20 سال ہو گئے ہم ان مسائل سے روزانہ کی بنیاد پر نمٹتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر قصور جو ہے وہ مردوں کا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی حکمرانی کے ساتھ ساتھ بیجا معاملات جو ہے نا وہاں گھر پر سونپتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی گالی نہیں دی لیکن شوہر کو دی ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا بنی اللعین، ملعون ہے وہ بندہ جو اپنی بیوی کو گالی دے یا اس پر ہاتھ اٹھائے. اللہ. اسی حدیث کا دوسرا جملہ ہے کہ کریم ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے جائز ناز نخرے برداشت کرے. اسی بنیاد پر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا آدمی، کسی نے پوچھا سب سے اچھا آدمی کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا سب سے کریم اچھا آدمی وہ ہے جو دیر سے ناراض ہوتا ہو اور جلدی راضی ہوتا ہو. سبحان اللہ. اب ہمارے گھروں کے اندر کیا ماحول ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر ماحول یہ ہے کہ ہم اس بات کی طلب تو رکھتے ہیں، ولی خان مظفر صاحب جی، ہم اس بات کی طلب تو رکھتے ہیں کہ اگلا ہم سے معافی مانگے، بیوی ہم سے معافی مانگے، بہو مانگے، لیکن ہم خود اپنی غلطی تسلیم کر کے خود معافی کیوں نہیں مانگتے؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اگر تم نے اپنے گھر میں خوبصورت زندگی گزارنی ہے تو مجھے دیکھو، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم، مجھے دیکھو میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایگزامپل ہوں. اور آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مشرقی اسلامی دینی ماحول کو برباد کرنے میں یہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا پر جو بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہیں ساس بہو کے نام سے، جن بچیوں کو نہیں پتا تھا ان بچیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے گھر ایسے برباد کرنا ہے. تو میرے حال میں یہ پورا پینل میرے ساتھ اتفاق کرے گا، سارا پینل اتفاق کرے گا کہ ان ڈراموں پر مکمل طور پر پابندی لگنی چاہیے جنہوں نے گھر برباد کر دیا. پروفیسر صاحب بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ٹائم بہت کم ہے. اللہ رب العزت ارشاد ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. دیکھو انسانی تمدن اور تہذیب عورت اور مرد پر قائم ہے. شادی ہوتی ہے، خاندان بنتا ہے، خاندان سے معاشرہ بنتا ہے. اگر خاندان صحیح ہوگا معاشرہ صحیح ہوگا. خاندان کی خرابی معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. اور خاندان کیسے تباہ ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں فرشتے لوگ جادو سیکھتے تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اور ہاروت اور ماروت سے وہ جادو سیکھتے تھے جو مرد اور عورت کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے. اللہ. یہ جادو اور میاں بیوی کا تعلق معلوم ہے کہ میاں بیوی کے اندر جدائی خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. دیکھو میاں بیوی کی جدائی کیا اثرات پیدا کرتی ہے کہ جب بچے ہیں وہ رل جاتے ہیں، بچوں کو حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے شیطان حدیث میں آتا ہے شیطان سمندر میں ہوتا ہے، باہر میں ہوتا ہے، سمندر میں ہوتا ہے، وہاں سے اپنے کرندے بھیجتا ہے جو کہ لوگوں کے اختلافات پیدا کرتے خرابیاں، اور شام کو سب جا کر اپنی رپورٹیں دیتے ہیں. فلاں یہ کہتا ہے میں فلاں کے پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ نہیں جعلتہ کہ یفعل کذا و کذا، فلاں کی اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اسے چغلی کی، اسے انت ما فعلت شیء، تم نے کچھ نہیں کیا، اسے میں نے اتنا کیا ہے قتل کروا دیا، انت ما فعلت شیء. ایک آتا ہے وہ کہتے ہیں انی فرقت بین المرأة وزوجی، میں نے بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی ڈال. قال انت فعلت، تو میرے سینے سے تو ہے جو نے یہ کام کیا. کیوں شیطان اتنا چاہتا ہے؟ اس کو پتہ ہے میاں بیوی کی جدائی سے خاندان تباہ ہوگا، خاندان تباہ ہوگا، معاشرہ تباہ ہوگا. آج جی یہی چیز ہے. یہ کیوں ہم آج ہم اس چیز کی طرف دیکھتے نہیں ہے. ہم اب بعض باپ ہے وہ بچیوں کو غلط سپورٹ دیتے ہیں،
हज़रत अबू बकर हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर फरमाती हैं जब मेरी हज़रत ज़ुबैर से शादी हुई तो मैं हर घर का सारे काम करती थी, हत्ता कि हज़रत मवेशी को पानी भी पिला, खाना भी देना और चारा भी डालना, सब कुछ करना मैं करती थी, सब कुछ मैं करती। एक दिन मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला आए, जब मुझे काम करते हुए देखा उन्होंने जाकर मेरे एक ग़ुलाम भेज दिया, कहते उसके बाद जाकर मुझे आराम मिला। अल्लाह अल्लाह। देखिए हम यानी देखो कितने उन्होंने अपने तो दवाज से नहीं कहा ये क्या कर रहे हो, मेरी बेटी इतनी नाजो नाम में पली हुई और तुम इस पर ये काम करवा रहे हो, ये जाके खुद गुलाम भेज दिया। हज़रत अस्मा फरमाती हैं उसके आने के बाद मुझे सुकून मिला। अच्छा, हमारे तो वज़ीर आज़म कहते हैं जी वहाँ वेस्ट में हमसे बड़े आगे निकल गए, लेकिन फैमिली सिस्टम उनका तबाह हो गया। हमारा तो फैमिली सिस्टम फिर भी उनसे बेहतर है, इसको हमने किस तरह बचा कर रखना है? तो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़वातीन को चाहिए वो भी सीरत पढ़ें, मर्द हजरात को चाहिए वो भी सीरत पढ़ें। अच्छा, बिलखुसूस मैं मर्दों के हवाले से बात करूँगा क्योंकि उन्हें चाहिए, क़ुव्वत बर्दाश्त उनमें ज़्यादा होती है, उनका करैक्टर उनका किरदार आला होना चाहिए। मैं यहाँ पर अगर मिसाल दूँ, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, ख़वातीन में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत खदीजतुल कुबरा। ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। देखें, अगर आप पूरी दुनिया आपकी अक़ीदतमंद बनती है ना और आपके हाथ चूमती है और आपको अपना आइडियल मानती है, जो बीवी शब व रोज़ आपके साथ रहती है वो नहीं मानती आपको, वो आपकी अक़ीदतमंद नहीं होती है, ये बिल्कुल मानी हुई बात है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार, अखलाक, यानी आप तकल्लुफ़न कोई काम नहीं करते थे। हमारा मामला ये है कि हम तकल्लुफ़न करते हैं, बाहर कुछ होते हैं, घर में कुछ होते हैं, ज़ाहिर कुछ है, हमारा बातिन कुछ है। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम का किरदार इतना आला था और आपने ये सिखाया कि तुम्हारा अखलाक इतना आला होना चाहिए कि तुम दुनिया की तारीख़ बदलो, कि जो पूरी दुनिया तुम्हारी अक़ीदतमंद बनती है, बीवी नहीं बनती। देखो, इस्लाम का ऐलान हुआ, सबसे पहले बीवी ने इस्लाम कबूल किया। ये किरदार था आला तरीन जो आप अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि जो मर्द हजरात हैं उन्हें थोड़ा अपने किरदार पर नज़र डालनी है कि हम अपने आप को बेहतर करें। हम बाहर तो बहुत अच्छे खूबसूरत बन जाएं, लेकिन घर में हमारे मामलात तल्ख़ हों, हम हाकिमियत का तसव्वुर रखें, बराबरी का ना रखें। क्या हमने कभी ये नहीं देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम घर में जाते थे तो काम काज में हाथ भी बिठाते थे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपनी अज़वाज का हाथ बिठाते थे, काम काज किया करते थे। ये हमारी तालीम के लिए था। हमने वो तो देख लिया कि भाई हम हाकिम हैं, लेकिन हमने ये ना देखा, क्योंकि ये हमारे मकसद का नहीं है, ये हमारे मतलब का नहीं है। अगर हम ये पहलू भी सामने रखें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता हमारे घर में नाचाकी हो, ना इत्तिफाक़ी हो। इसी तरह औरतों का मामला है, वो अज़वाज की सीरत को सामने रखें। उलमाए किराम ने बहुत सी मिसालें दे दी हैं, अब दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे, इसको अपना आइडियल बनाएंगे, तो हमारे घरेलू मामला बहुत शानदार होंगे। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, ये जो जुल्म करते हैं मर्द, जिनकी फितरे में जुल्म, मतलब मारते भी हैं, मतलब बहुत जुल्म करते हैं, तो जालिम तो बताना ये चाह रहे थे, मैं मर्द उससे सामने होता है, मेरी मर्दानगी है ये। जालिम तो कभी मजबूत होता ही नहीं, जालिम तो होता ही वो जो कमज़ोर होते हैं अंदर से। देखिए, अब भारत कमज़ोर है तो कश्मीर पे मजालिम ढा रहे हैं ना, अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए। देखिए, मारपीट जो है इसका इस्लाम से किसी तरह का दूर दूर तक भी ताल्लुक़ नहीं है। दीन ने शोहर को नाफरमान बीवी की तादीब का हुक्म ज़रूर दिया है, लेकिन उस तादीब की जो तशरीह फ़ुक़हा ने की है वो ये है कि अगर शोहर बीवी को किसी भी जुर्म और किसी ऐसे काम की वजह से जो गैर शरई है या दुरुस्त नहीं है सज़ा देना चाहे, तो ऐसी सज़ा दे जिससे उसके जिस्म की खाल की रंगत में कोई तब्दीली ना आए। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं मारपीट का क्या मतलब होता है। मारपीट का मतलब होता है दर्द, मारपीट का मतलब होता है ज़ख्म करना। तो यहाँ पर जो तादीब है वो भी अखलाकी है, यानी शोहर को बीवी पर या बीवी को शोहर पर मारपीट और अपनी ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त शरीयत ने किसी भी सूरत में नहीं दी। औरत को अल्लाह ने जो मकाम दिया है और जो मर्तबा दिया है वो इस्लाम से पहले और आपके दीन की तहजीब से पहले इंसानी माशरों में वो मकाम कभी भी हासिल नहीं रहा। अभी हम ड्रामों की बात कर रहे हैं ना, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं एक ये पोर्शन ज़रूर अर्ज़ करूं कि देखिए इस वक्त आपके ड्रामों में जो चीज़ नुमाया है वो आपके मगरिब का लेक्चर कल्चर है।
اس کو آپ کے اس پاکیزہ تہذیبی اور مہذب معاشرے میں اس طرح سے اپلائی کیا جا رہا ہے، نافذ کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں غیر محسوس طور پر عورت اسی طرح سے کھلونا بنے جس طرح سے مغربی دنیا میں وہ کھلونا ہے۔ اور ہمیں یہاں پر یہ لوگ لیکچرز دیتے ہیں کہ بھئی عورت کے حقوق مغرب میں محفوظ ہیں اور مشرق میں محفوظ نہیں ہیں، جبکہ یہ 100% غلط اور جھوٹی بات ہے۔ اگر آپ غور کریں اور مغرب کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ پڑھیں، مغرب میں آج سے صرف 300 سال پہلے عورت کو کسی چیز کی مالکیت کا اختیار بھی نہیں تھا، یعنی کوئی چیز اگر آپ اس کو دینا چاہتے وہ مالک نہیں بن سکتی تھی۔ جب سرمایہ دارانہ نظام کا آغاز ہوا تو سرمایہ دارانہ نظام کو مزدور چاہیے تھا، انہوں نے مردوں کو لیا، دیکھا عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، نصف آبادی ہے جس سے ہم کام لے سکتے ہیں لیکن وہ فارغ پڑی ہوئی ہے، انہوں نے عورتوں کو مزدوری کے لیے لیا اور اس بنیاد پر ان کو مالکیت کا حق دیا کہ اس بہانے عورت آگے کام کرے گی تو وہ مالک بنے گی۔ اب یہ حق دیا، دینے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ عورت تو جلدی شادی کر کے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہے، تو اس لیے شادی کی عمر لیٹ کر دو، شادی کی عمر لیٹ کرو، فحشا اور فساد کا تو اضافہ ہو، لیکن وہ جو شرعی طریقہ ہے، اخلاقی طریقہ ہے، انسانی طریقہ ہے، اس کو مار دیا جائے۔ لہٰذا عورت کی شادی کی عمر بڑھا دی، کم عمری میں شادی پر پابندیاں لگا دیں، اور اس کے بعد پھر اگلا کام یہ کیا کہ جو آئٹمز، جو مصنوعات وہ بناتے تھے، سرمایہ دارانہ نظام کی بات کروں، اس کی خرید و فروخت کے لیے عورت کو پھر ایک کھلونا بنا کر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور ابھی عورت مارچ جو آ گیا، یہ اسی کا حصہ ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں عورت مارچ یا عورت کے حقوق کے نام پر جو ڈرامے کیے جاتے ہیں، یہ سر سے پیر تک عورت کے خلاف استعمال ہوتا ہے اور عورت کی تباہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ ابھی بھی کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی چیز خریدنا چاہیں تو جو سب سے خوبصورت جس کی پیکنگ ہوتی ہے اس پر آپ کی نگاہ جاتی ہے، پیکنگ سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں اندر کی چیز بھی بہت اچھی ہوگی۔ عورت کو اللہ نے قیمتی ترین ہستی بنایا ہے اور اس کے ظاہر کی حفاظت کے لیے حجاب اور پردے کی پابندی لازم قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس اینگل سے عورت کے حقوق کو دیکھنا چاہیے کہ عورت کے خالق نے عورت کو کون سا مقام دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اجازت ہو تو آج کے عنوان سے آخری ایک حدیث عرض کر دیجیے، یاد آ گئی جی ہے ہمارے پاس ٹائم؟ ایک بالکل ٹائم ہے، جی پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے، نرم مزاجی سے محروم رہا وہ کائنات کی ہر خیر اور بھلائی سے محروم رہا۔ تو لہٰذا گھروں کے اندر یہ آخری وظیفے کے طور پر، ویسے تو ہمارے بزرگ بیٹھے روحانی اسکالر کے طور پہ، لیکن اسے وظیفہ سمجھ کر سارے جتنی مائیں ہیں، جتنی بہنیں ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، جتنے بھائی ہیں، جتنے شوہر ہیں، نئی شادی والے ہیں، پرانے ہیں، وہ اس کو وظیفہ بنا لیں کہ بس اپنی زبان کو نرم کر لیں، میٹھا کر لیں۔ دیکھیں شوگر رگوں میں آ گئی لیکن زبان میں کڑواہٹ کی کڑواہٹ ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل اور اپنی زبان کو نرم کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرم مزاجی سے محروم رہا وہ کائنات کی ہر خیر سے محروم رہا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جی علیہ السلام کی یہ صفت اسی بات سے جوڑ دوں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، حضور کی یہ خاص صفت قرآن میں ذکر فرمائی اللہ نے کہ محبوب آپ اللہ کی رحمت سے نرم مزاج ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ سے چھٹ جاتے۔ تو یعنی نرم مزاجی لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنائے گی، آپ کے قریب لے کر آئے گی، محبتیں بانٹنے کی چیز۔ تو اس لیے ہم دلوں کو نرم کرنے کے لیے جس میں نرمی ہوتی ہے وہ اس کو زینت بخشتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی نرمی دلوں میں پیدا کرنے کے لیے جی کرنی چاہیے۔ اور میری اس موقع پر گزارش یہ ہے کہ گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، ریاست کو بھی ماں بننا چاہیے۔ یہ آج میرا خاص پیغام ہے ریاست پاکستان کے لیے۔ بہت اچھا، تو بہت ہی خوبصورت نعت، اور جس طرح ہم بات بھی کر رہے تھے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے جس طرح ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ نرمی جو ہے، اب یہی وجہ ہے کہ نرمی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی تو ساری پریشانیاں اسی وجہ سے نظر آتی ہیں۔
ملی خان صاحب یہ نرمی اگر ہمارے اندر ہوگی ہر رشتے میں، جی جی ظاہر ہے مشکل پھر ہوگی ہی نہیں. جب آپ کسی سے درگزر کریں گے، کسی شیطان کسی پر غالب آیا ہوا ہے تو وقتی طور پر آپ ضرور ہے کہ اسی وقت حملہ کرنا ہے. آپ نے بھی اس کو کہنا یہ کیا کہہ دیا ہوگا کہ اس کے کچھ عرصے بعد آپ اس کو سمجھائیں یا بتائیں تو پھر شاید یہ ہمارے گھروں میں جہاں جہاں پریشانیاں ہیں دور ہو جائیں. یہ آپ نے بالکل تمام مسائل کا حل بتا دیا، سوال میں حل بتا دیا. حل یہ ہے کہ آپ پر کوئی اعتراض کرے، آپ کی بیوی بولے یا شوہر بولے تو بیوی تھوڑی سی خاموش ہو جائے، اور اگر بیوی بولے شوہر تھوڑا سا خاموش ہو جائے. باپ اور ماں بات کرے تو بیٹا اور بیٹی تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لے. کسی بھی جگہ فوری جواب ہوتا ہے نا، وے اور ادھر سے وے اس سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اس میں تھوڑا صبر کرے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وقار اختیار کرے، توعدہ اختیار کرے، تأنی اختیار کرے. یہ سب الفاظ ہیں حدیث کے. ان سب کو ہم اختیار کریں گے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان سب کے سب خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دوسرے کو برداشت کی تلقین کرتے ہیں. آج جو ہمارا امت مسلمہ کا مسئلہ ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے عدم برداشت کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ یسبق حلمہ جہلہ، کہ آپ کا برداشت آپ کے عدم برداشت پر ہمیشہ سبقت کرتا تھا. اس برداشت کی وجہ سے، یعنی ہم تو گفتار کے غازی ہیں نا، آپ کردار کے غازی تھے. آپ کے اس کردار کی وجہ سے احادیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا کہ سیسبق حلمہ جہلہ، اس صفت کو دیکھ کر آپ گواہ رہی ہے بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا ورسولا، کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہوں. یہ کیا تھا؟ یہ برداشت، یہ صبر، سکوت. تھوڑا سا خاموش ہو جائے، فوری جواب نہ دیں پلیز. یہ سب سے ہاتھ جوڑ کے میں درخواست کرتا ہوں کہ گھروں میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، برداشت کریں، جلدی جواب نہیں دیں. سبحان اللہ. اچھا، اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے. رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے. گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر. مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.